وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی. اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ ہی پاؤ گے. اصل میں اب یہاں پہ ایک تمہید شروع ہو رہی ہے جو کئی آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ ہے تحویل قبلہ کا مضمون. یہ تحویل قبلہ اتنا سینسٹیو ایشو تھا کہ اس کو ایک دو آیتوں پہ نہیں رکھا گیا، کئی مسلسل رکوع آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہودی تو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، ان کا قبلہ یروشلم تھا، اور ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ نے 17 مہینے تک، بخاری میں آتا ہے کہ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. جب یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس لیے کہ چلو ایک کامن ٹرم ہو جائے گی، کیونکہ یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا، تو یہودیوں نے اس کو گڈ جیسچر نہیں لیا، اوپر سے لیا، اندر میں بات کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، اور اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتا نا تو اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہوتا. ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں نا. اور جب اللہ نے تحویل قبلہ کر دی تو پھر دوسرے پاس پیٹ سیاپا پا چھڑا انہوں نے کہ یار اس نبی نے قبلہ ہی بدل دیا، یہ تو ابھی تک تو کہتا تھا موسیٰ کے دین کے اوپر ہے، تو اب یہ اس طرف جا رہا ہے. اب بیک وقت دونوں چیزیں تو سیٹسفائی نہیں ہو سکتی نا. تو اس کا آخری حال یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آٹا گندے ہلدی کیوں ہے، تو ان کی پرواہ نہیں کرنی. یہ دوسرا پارہ شروع ہی سے ہو رہا ہے، سیقول السفہاء، بیوقوف لوگ. تو بیوقوف اور جاہل ایسے لوگ ہیں جن کا سلوشن قرآن میں بھی اللہ نے نہیں دیا، سوائے اس کے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے نا. ایک صورت میں سلوشن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا، وہ چونکہ اس نے طے کر لیا زبردستی ہدایت نہیں دینی، ہر بندے نے خود کمانی ہے. جب خود کمانی ہے تو پھر اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ جس نے بات نہیں ماننی اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. لہٰذا اس کو بھی وما علینا الا البلاغ کہہ کے آگے چلے جانا ہے. تو اللہ ہمارا ہے، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں. تم کسی طرح بھی چہرہ کرو نا تو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالی بہت وسعت والی رحمت رکھنے والا ہے، علم والا ہے. تو بیسیکلی یہ بت پرستی توڑ دی کہ قبلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو صرف یونٹی کے لیے ہوتے ہیں. کوئی اللہ نہ تو یروشلم میں رہتا ہے اور نہ خانہ کعبے کے اندر. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمبلز بنائے ہیں یونٹی کے لیے. عمارتیں ہیں، ان کی کوئی پوجا نہیں ہو رہی ہے. اصل تو اللہ ہے. مشرق میں منہ کرو، مغرب میں کرو، تم ہر طرف اللہ کا چہرہ پاؤ گے. اب یہ آیت ہے متشابہات، اور ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اب جو لوگ خصوصاً اہل حدیث کے اندر یہ زیادہ مسئلہ ہے، وہ چونکہ استواء علی العرش کے عقیدے کے اوپر بہت زور دیتے ہیں نا، جہاں کہیں بھی ایسی آیات آتی ہیں نا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی فوراً. او مشرق مغرب ہر طرف اللہ ہے، وحدت الوجود، یہ وہ، ان کو قرآن میں وحدت الوجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ان آیات کی باطل تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں، انتہائی باطل تعویلات. اب یہاں لکھا نا اللہ کا چہرہ ہے، تو وہ کہیں گے یہاں چہرے سے مراد اللہ کا علم ہے. تو علم جو ہے وہ پنجابی کا لفظ ہے، کوئی عربی کا لفظ ہے. تو اللہ نے کہا کہ مشرق ہو مغرب ہو ہر جگہ اللہ کا چہرہ پاؤ گے، تو بس آپ یہ مان لیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ پھر وہ درختوں میں بھی اللہ، دریاؤں میں بھی اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کنوے کرنی نہیں آئی. آپ سے پوچھتا تو وجہ اللہ کی بجائے علم اللہ ہوتا. وہ کہتے ہیں آگے آگے نا ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. تو یہاں چہرے سے مراد پھر علم کی طرف اس کو لے جائیں گے. تو ہم پھر کہیں گے کہ چہرہ تو پہلے آیا، تو آپ علم کو چہرے کی طرف کیوں نہیں لے جاتے، بجائے چہرے کو علم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باطل تعویلات نہیں کرنی چاہیے. قرآن کے جتنی بھی آیات ہیں جو اللہ کی صفات اور ذات سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو من و عن اسی طرح قبول کریں، اور ان کا جو معنی ہے نا اور اس کی جو تفسیر ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، کیا گھڑی ایسا نالج رکھتی ہے جس سے ایک انسان کو جج کر سکے؟ لیکن انسان ایسا نالج رکھتا ہے جو گھڑی کو جج کر سکے.
کریشن کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں کمپلیٹ نالج نہیں رکھ سکتی. یہ دنیا میں چھوٹی سی مثال میں نے دے دی ہے. تو انسان اپنے کریٹر کے بارے میں اتنا ہی تعارف رکھ سکتا ہے جتنا کریٹر خود کروا دے. اس سے زیادہ کیسے کر سکتا ہے؟ برین تو اس کا ہے, تخلیق تو اس کی ہوئی ہے. میں اپنے برین کو کتنا بھی یوز کر لوں, اپنے کریٹر کی جو کوالٹیز ہیں ان کو جج کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ میں کریشن ہوں. سب سے بڑی میری کمزوری یہ ہے. ایک موبائل فون کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں نالج نہیں حاصل کر سکتا. ہاں, وہ موبائل فون بنانے والا اس کی ایک ایک اینچی بیچی جانتا ہوگا, اور بلکہ موبائل تو اس فریم آف ریفرنس سے باہر بھی نہیں جا سکتا جو اس کے اندر فیڈ ہے. موبائل میں پی ایم اور اے ایم فیڈ ہے نا, تو وہ پی ایم کو اے ایم کو اسی طریقے سے سمجھے گا جو اس نے کریٹر نے فیڈ کر دیا. اے ایم کو پی ایم آپ بنا دیں, پی ایم کو اے ایم بنا دیں, تو موبائل اس کو الٹ سمجھنا شروع کر دے گا. تو ایسا موبائل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے کریٹر کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا سیانا ہے وہ, ادھش کیڑی کمپیٹنسیز نے. نہیں, یہ تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ اور مخلوق کی. لہذا قرآن میں بار بار آیا کہ اللہ کے بارے میں جتنی باتیں ہیں نا متشابہات سے ریلیٹڈ, ان پہ صرف ایمان لانا ہے. اور اس کا کلائمیکس وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن کی آیات کی 2 اقسام ہیں, محکمات اور متشابہات. محکمات پہ عمل کرو. محکمات یہ ہیں کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, زنا سے بچو, حرام خوری سے بچو, قتل سے بچو, چوری سے بچو, یہ سارے احکامات ہیں, اس کی پیروی کرو. اور متشابہات کے بارے میں کہا گیا صرف ایمان لے کر آؤ اور اللہ سے دعا کیا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وقالوا اتخذ الله ولدا, اور یہ کہتے ہیں, یہود و نصارہ دونوں کا عقیدہ تھا. آج کل کے یہودی ویسے مواحد ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, لیکن اس وقت یہ شرک ان میں بھی تھا. نصارہ تو آج تک اسی طریقے سے شرک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا اختیار کیا ہے, سبحانہ. اللہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو, کیونکہ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو موت آنی ہو اور اس کی خواہش ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا مشن میری اولاد آگے لے کے چلے گی. تو اس طرح کی کوئی خواہش اللہ کو ہو سکتی ہے؟ هو الحی القیوم. تو اللہ کو کیوں ضرورت ہے کسی کے بیٹا ہونے کی؟ لم یلد ولم یولد. اس نے کوئی اپنا بیٹا نہیں رکھا. حتیٰ کہ سورۃ الانبیاء میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور اگر اس نے کوئی اولاد اڈاپٹ کرنی ہوتی تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا بنا لیتا, لیکن وہ ہوتی پھر مخلوق ہی. گاڈ والی کوالٹیز اس میں نہیں آئیں گی. اور پھر سورہ زخرف میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا, کیونکہ اللہ کا بیٹا پھر اللہ ہی ہوتا. تو اللہ کو بیٹا ہی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. ہر چیز اس کی کریشن ہے, اور وہی ذکر آ رہا ہے بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے نا اس کا مالک اللہ ہے, کریٹر اللہ ہے, یہ ہر چیز مخلوق ہے. کل لہ قانتون, ہر کوئی اس کے سامنے تابع فرمان ہے. اس سے مراد آپ اور میں نہیں ہے. ہر وہ مخلوق جس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہوا نا, وہ پر نہیں مار سکتی اس کے حکم کے بغیر. جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا, اس لیے اپنی مرضی بھی کرتے ہیں ان معاملات میں جہاں اس نے ان کو اختیار دیا ہے. جدھر اس نے اختیار نہیں دیا ہوا ادھر وہ بھی نہیں کچھ کر سکتے. کوئی شخص اپنی موت ٹال سکتا ہے, کوئی شخص اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے بچا سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہماری کھال, ہمارا جسم اسی کا تابع فرمان ہے. ہاں, جہاں اس نے ہمیں اختیار دیا ہے وہاں ہم یوز کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر نافرمانی بھی انسان کر جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس نے برائی کا مادہ بھی رکھ دیا, اچھائی کا مادہ بھی رکھ دیا. بدیع السماوات والارض, وہ موجد ہے, انوینٹر ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ البدیع السماوات والارض, زمین و آسمان کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنا, کریشن ایکس نہیلو, عدم محض سے وجود بخشنا, یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے. خالق انسان بھی ہے. انسان اس اعتبار سے خالق ہے کہ وہ لکڑی کو کاٹ کے میز اور کرسی بنا لیتا ہے, لیکن لکڑی انسان نہیں بنا سکتا. وہ بیج اللہ کا بنایا ہوا اس میں سے درخت نکلے گا.
اللہ کہتا ہے کہ میں وہ کریٹر ہوں جو بغیر کسی اور چیز کے کریٹ کر دیتا ہوں جب کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو اللہ خالق بھی ہے اور بدیع بھی ہے. خالق تو ہے مٹی سے انسان بنا دیا, بدیع یہ ہے کہ مٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, مٹی بنا دی. سر یہ ہے کوالٹی. انسان جتنی کر رہا ہے نا کریشنز, وہ یونیورس میں موجود چیزوں کو یوز کر کے کر رہا ہے. اللہ جو کریشن کر رہا ہے نا, وہ چیزیں بھی خود کریٹ کر رہا ہے. ایسی کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو, عدم محض سے وجود بخشنا. چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور اس کے لیے اس کو کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, جب کبھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہ ہو جائے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, بس اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو اس کے یہ کہنے سے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے, اس کا ٹائم پیریڈ بھی وہ خود ڈیفائن کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ چاہے تو فوراً ہو جائے اور چاہے تو وہ عمل فوراً سٹارٹ ہو, اس کا انجام کچھ عرصے بعد ہو. جیسے اس نے ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. مثلا انسان کی جو کریشن ہے مرد و عورت کے ازدواجی تعلق سے, یہ ایک دن میں بھی ہو سکتی تھی, ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتی تھی. اس کے لیے 9 منتھ کا پیریڈ رکھ دیا. ہاتھی کا جو بچہ ہے اس کی پیدائش کے لیے آلموسٹ 22 مہینے لگتے ہیں, 22 مہینے. اور چوزے سے انڈا نکلتے ہوئے 21 ڈیز. اور خرگوش کا بچہ ہر مہینے وہ بچے دیتا ہے 21 days. اچھا, کوئی کہ جی فورن, سر فورن بھی آئے کورونا وائرس, بیکٹیریا سیکنڈز میں ملٹی پلائی ہوتے ہیں. سیکنڈز میں نہیں, سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں اتنی وہ ریپروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو. یہ بیکٹیریا, ایک بیکٹیریا ہوتا ہے نا, تو اس کو 1000 بیکٹیریا بنانے میں 1000 دن نہیں چاہیے, 1000 منٹ بھی نہیں چاہیے, 1000 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے. یہ بھی اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی یہ چیز, کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کون فیکون کرنے میں کوئی پرابلم ہے, فوراً کرنے میں نہیں. یہ اس نے جو پسند کیا, جو ٹائم پیریڈ کسی کے لیے مقرر کر دیا, وہ کر دیا. وقال الذین لا يعلمون, اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے, یعنی یہ جاہل لوگ, مشرکین عرب یا یہود و نصارہ میں بھی جو جاہل لوگ تھے اس وقت, لولا یکلمنا اللہ, اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کر لیتا, او تأتینا آیہ, یا ہمارے سامنے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتا. یار اگر اللہ نے خود ہی بات کرنی ہو, معجزہ بن کے خود ہی سامنے آنا ہو, تو پھر تمہارا امتحان کہاں سے رہ جائے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. قرآن کا فتویٰ ہے, ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر, جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرے گا نا, اس کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو قیامت والے دن سارے مان جائیں گے یا اللہ تو ہی رب ہے, تو امتحان ختم. یہی تو امتحان ہے. اللہ فرماتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم, یہ اس قسم کی جو خواہشات کا اظہار جو مشرکین عرب آپ سے کر رہے ہیں یا یہودی کرتے ہیں, ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہتے. مثل قولہم, اس طرح کا قول وہ بھی کہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا تھا, وہ آپ پڑھ چکے ہیں, ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. تو پھر کیا ہوا تھا, اللہ کی طرف سے کڑک آئی تھی, سارے اسی وقت مر گئے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو زندگی دے سکتا ہے, یہ تو میرے متھے لگن کے سارے. پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. ظاہر ہے وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں پہلے اسی قضائے مبرم یہی تھی کہ وہ وقتی موت تھی ان کے لیے. تشابہت قلوبہم, ان دونوں طبقوں کے دل ملے ہوئے ہیں, یہ حقیقت بات ہے. فرعون چاہے اس زمانے کا ہو یا آج کا ہو, دل ایک ہی ہے اس کا. انسان آج سے 1000 سال پہلے کا انسان ہو یا آج کا انسان, ایک ہی ہے. اچھا, یہ الہامی کتابیں پرانی کیوں نہیں ہوتی؟ صرف اس لیے کہ الہامی کتابوں کا ٹاپک انسانی اخلاقیات ہے. انسانی اخلاقیات کبھی پرانی نہیں ہوتی. آج جتنی بھی ترقی کر جائے سائنس جتنی مرضی ترقی کر گئی ہے, کیا انسان نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے؟ اب وہ موبائل چاٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے.
آج بھی وہ لذیذ کھانے کی طرف جا رہا ہے جس طرح اگلے زمانوں میں. اچھا، انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، کیا اس نے اپنے آپ کو پیشاب سے، پخانے سے آزاد کر لیا؟ تو استنجے کی ضرورت آج بھی ہے، 8 سے 1000 سال پہلے کے انسان کو بھی تھی. اچھا، آج انسان درختوں پہ اگتے ہیں، ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ آج بھی اسی طریقے سے ضرورت ہے جس طرح پہلے تھی. آج بھی ایک انسان کی ضرورت ایک عورت ہے نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے، 8 سے پہلے کے انسان کی بھی تھی. اس وقت کے انسان کو جو چیز ڈی ٹریک کرتی تھی، آج بھی وہی چیزیں کر رہی ہیں. دنیاوی منصب، عہدہ، دولت، عورت. زین للناس حب الشہوات من النساء، انسان کے لیے مزین کی گئی ہیں دنیا کی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ عورت. تو کیا عورت آج سے 2000 سال پہلے کے انسان کے لیے فتنہ تھی اور آج کے لیے نہیں ہے؟ یا آج کے لیے بنی ہے، آج سے پہلے تو عورت کبھی بھی فتنہ نہیں رہی ہے؟ فتنہ یہ پنجابی والا نہیں، آج 8 مارچ بھی ہے نا، وومنس ڈے بھی ہے. فتنے سے مراد آزمائش. یہ تو عورت کے لیے بہت بڑی قدر ہے کہ دیکھیں عورت جو ہے اس کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے کہ مرد اس کے لیے اٹریکٹ ہوتا ہے، مرد اقدام کرتا ہے، مرد اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے. یہ جو ناچتا ہے وہ مورنی نہیں ہوتی، مور ہی ہوتا ہے. ہاں، یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اتنے پر کھولے ہوئے اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ مورنی نہیں ہوتی. مورنی آپ دیکھ لیں بڑی بدصورت ہوتی ہے، یہ مور ہوتا ہے اتنا خوبصورت اور وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے مورنی کو. اگر اس مور کی مثال آپ کو سمجھ نہ آئے تو سر مجھے بتائیں، مرغی خوبصورت ہوتی ہے یا مرغا؟ ایک 5 مرغیوں کے ساتھ آپ ایک مرغا رکھیں نا، وہ خود بھوکا رہتا ہے، کٹ کٹ کر کے ایک ایک مرغی کو بلا کے کھلا. آپ اس کے سامنے کھانا ڈالیں وہ کھاتا نہیں ہے، دانا اٹھا کے اس کے آگے پھینکتا ہے. یہ آج لوگ جو ہے وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور مردوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ، ہم نے تو مرغیاں رکھی ہوئی ہیں نا. یہ آپ منظر اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ جناب جتنا مرضی بھوکا رکھیں جانوروں کو، آپ جیسے ہی ان کو دانا ڈالیں گے مرغا نہیں کھاتا، وہ اٹھاتا ہے اور مرغی آگے پھینکتا ہے. یہ نیچر میں اللہ نے میل کی ڈالی ہے چیز کہ وہ فیمیل کے لیے کیئرنگ ہوتا ہے. انسانوں میں بھی یہ چیز ہے. تو اخلاقیات تو نہیں بدل سکتے نا کبھی بھی، چاہے وہ اچھے اخلاق ہوں یا برے اخلاق ہوں. لہٰذا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ انسانی ہدایت اور اخلاقیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ان کے بھی دل ویسے ہی ہیں جیسے پہلے لوگوں کے تھے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. خوشخبری یہ کہ جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور ڈر یہ سنایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا والعیاذ باللہ تعالی. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے. دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. یہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ اتنی محنت کرتے تھے اس کے باوجود لوگ حق قبول نہیں کرتے تھے. مکے کے 13 سال کی محنت میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں اور 2/3 قرآن نازل ہو چکا. 2/3 قرآن کی آؤٹ پٹ یہ تھی اور نبی علیہ السلام کی 13 سال کی محنت کے صرف 125 بندے. تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اگر لوگ بات قبول نہیں کر رہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تھا تو ذرا یہ بتائیں نا کتنے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. وہ تو بخاری میں آتا ہے قیامت الدین بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پہ ایمان لایا ہو. تو کیا نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں. تو اللہ کے نزدیک کوانٹٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اللہ کے نزدیک کوالٹی کی اہمیت ہے. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے آپ ان کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. سیذکر من یخشیٰ، اے نبی آپ نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے. ویتجنبھا الاشقیٰ، اور جو بدبخت ہو چکا ہے بات نہ مان کے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں.
الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ اصل میں جو بہتر ہے وہ تو آخرت ہے، اور صرف بہتر نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی بھی. دنیا کے برابر بھی ہوتی تب بھی وہ بہتر ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا عارضی ہے. اللہ فرما رہا ہے دنیا سے وہ بہتر اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دوسرے اعتبار سے بھی بہتر ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف کے اندر نقل ہوئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. اپنے رب کو مرنے سے پہلے رسپانس کر لو. اسی کو تم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہمیں کتابوں کی پیروی کا حکم تھا. سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا ہے تو کیا فرمایا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم اور اس کی ہونے والی ساری قیامت تک کی اولاد تمہیں ہم زمین پہ اتار دیں، اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یاد رکھنا جب کبھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی نا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو اس کتاب کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے اور اس کا انکار کریں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ایسے ہوں گے دوست کی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. تو سر یہ جو میں نے ڈاکٹرین آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک نعرہ بلند کیا ہے، یہ قرآن سے ہی ڈائریکٹ کیا ہے کہ قرآن نے کہا کہ کتابوں کا انتظار کرنا. اب جو لوگ کتابوں سے توڑ رہے ہیں، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کوئی فزکس کا پروفیسر یا میتھ کا پروفیسر اپنی کتاب کی توہین کر دے، وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا، اور وہ کرتا بھی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین ہونا اور ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے اس کو کہہ دے کہ سر آپ کے کورس کی کتاب میں جو ایکویشن ہے نا وہ یوں لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے غلط لکھ دی ہے، وہ آئیں بائیں شائیں کیے گا نہیں، فوراً مٹائے گا اور کہے گا سوری تھینک یو. اور اگر کوئی عالم دین غلط تقریر کر رہا ہو، قرآن کے خلاف عقائد بتا رہا ہو، بخاری مسلم کے خلاف نظریات بتا رہا ہو، یہ بھی تو اس کی بھی تو ٹیکسٹ کتابیں تھیں نا سر، یہ کوئی انگریزوں نے تو نہیں کتابیں لکھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے بزرگوں نے چھاپی نہیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی، انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ چھپی ہوئی ہے. ان پہ ہوتا تو آج بخاری آپ کے ہاتھ میں بھی نہ ہوتی. کتنے کاتب بھرتی کرتے. یہ بھی صدقہ جاریہ ان کے لیے ہی ہے، اگر زندہ ہے تو اللہ اس کے بدلے ان کو ایمان کی دولت دے، مرے ہووں کے لیے تو دعا نہیں کر سکتے. تو سر مولوی کے سامنے آپ کوئی بتائیں کہ سر یہ جو آپ نے بتایا قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا؟ تھینک یو کہے گا، پھینک دیو چپ کے باہر سٹو انہوں. ماہ بدولت کے سامنے اس نے بات کس طرح کی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی ٹیچر جو ہیں اس اعتبار سے کم از کم اپنی کتابوں کا ریگارڈ کر رہے ہیں، اور مذہب کے ٹھیکیدار اپنی کتابوں کی توہین کرتے ہیں. تو اب اس کا منطقی انجام ہے کہ جن کتابوں کی بنیاد پہ یہ ہم سے عزت اویل کر رہے تھے، آپ علماء کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کتابیں پیے ہوئے ہیں. اور اگر وہ کتابوں کے دشمن ہیں تو ایسے علماء عزت کے قابل ہیں یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ غدار ہیں کتابوں کے. تو پھر عزت تو ویسے ہی پہلی چیز جو ان سے چھینے گی وہ ان کی عزت ہوگی. عزت حافظ قرآن کی تھی، قرآن حفظ اور ماننے کی وجہ سے. اگر وہ قرآن کی تعلیمات کا انکار کر دے اور قرآن کی آیات دکھائیں تب بھی وہ نہ مانے تو اب حافظ قرآن کی آپ عزت کریں گے؟ تو سر یہی ہمارا مقدمہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے آن ورڈ لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ آج ہمارا پارہ نمبر 1 کمپلیٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.